سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہمارے جو مسلمان ہیں انہیں اپنی تصویریں لگانے کا بڑا شوق ہے۔ لیڈر جو ہوتے ہیں اپنے مجسمے بنواتے ہیں۔ آپ نے دیکھا عراق جب جنگ ختم ہوئی تو صدام کے مجسمے لگے ہوئے تھے، یہ آپ کا قذافی ہے، یہ جتنے بھی مسلمان ہیں۔ میں خود بھی مراکش گیا جب، تو میں نے دیکھا بڑی بڑی وہاں کا جو کنگ ہے اس کی تصویریں لگی ہوئی۔ اور یہ یہاں تک نہیں، جو کنگ نہیں ہے ان کو بھی بڑا شوق ہے تصویریں لگانے کا۔ تحریک لبیک کی 333 یا اس کے قریب مساجد، کچھ مدرسے ہیں 100-200 کے قریب، وہ سب قبضے میں لے لیے گورنمنٹ نے، اور پھر وہاں پہ اپنی مرضی کے مولوی شولوی لانے کا پروگرام بنا۔ لیکن کئی جگہ پہ یہ اطلاع مل رہی ہے کہ سرکاری مولوی آئیں گے سرکار کی طرف سے، اور وہی مولوی آئیں گے جو اس ملک کو کنٹرول کر رہی ہے۔ آپ سمجھ کو پتہ لگ گیا ہوگا، وہاں سے مولوی بن کے آیا کریں گے اور وہ پھر مساجد کو ہولڈ کریں گے، وہ اسلام سکھائیں گے، وہ بتائیں گے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، جنہوں نے خود کبھی اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، خود ایک قبضہ گروپ کا میرا خیال وہ کردار ادا کر رہے ہیں عرصہ دراز سے، 75 سال سے پاکستان کے اوپر۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ مریم کو بڑا شوق ہے تصویریں لگوانے کا۔ وہ کہتی کہ جھوٹ جھوٹ، اور خود سب سے زیادہ وہ جھوٹ بولتی۔ ایک مسجد کے اشتہار پہ ہے یا وہاں بورڈ ہے یا کوئی اس طرح کا اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، مریم کی تصویر لگی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جن مساجد پہ یہ تصویر لگی ہوئی ہے ان مساجد میں خواتین مجھے لگتا جاتی بھی نہیں ہے، مگر مریم کی تصویر۔ اور پھر بعد میں ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اگر تو لوگ خاموش ہو جائے، اگر کہ بلے بلے شابہ شابہ تو پھر ٹھیک ہے، اگر لان تان ڈالنی شروع کر دے پھر جی وہاں کے کمشنر کو، ڈی پی او کو یہ پتہ کیا جائے جناب یہ تصویر کیوں لگی ہوئی ہے، چیک کرتے ہیں نا۔ اسی طرح اس سے پہلے ایک سکول تھا شاید، وہاں پہ بھی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ ڈرامے بازی ان کی چلتی رہتی۔ ہمارا جو پاکستان ہے یہ تصویروں کے ذریعے چل رہا ہے، ٹک ٹاک کے ذریعے چل رہا ہے، میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے۔ حقیقت میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہ اب سب کے علم ہے۔ یہ بات اس لیے میں نے آپ کو بتائی، لندن ہو، پاکستان ہو، کہیں پہ بھی ہو، ہوتا ہے کہ کہیں آ کے انسان کے اندر تبدیلی آ جائے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ غریب لوگ ہیں وہاں پہ جو بائک پہ ہے ان کے جرمانے اتنے بڑھا دیے گئے ہیں، یہ جو بس چلاتے ہیں ان کے جرمانے بڑھا دیے گئے، ٹرکوں والوں کے چلان جو ہوتے ہیں ان سے پھر تصویریں بھی بننی ہیں۔ اور بتایا گیا کہ مریم نے کہا کہ میری ٹک ٹاک جو پروگرام ہے نا وہ نہیں بند ہونا چاہیے، آپ نے اس کے اوپر پورا دھیان دینا، اور اسی کے ذریعے ہم سسٹم کو چلائیں گے، لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے۔ لوگ مان رہے ہیں۔ اب علماء کو بھی کنٹرول کر لیا، ان سے بھی سائن لے لیے، کسی سے 2500 روپے میں، کسی سے 10,000 روپے میں، کسی سے 15، جتنے کا مولوی تھا اتنے کا وہ بک گیا۔ وہ پہلے بھی بک رہے تھے، جو نہیں بکے ان کے ریٹ بڑھا دیے جائیں گے، وہ بھی بک جائیں گے۔ جو حقیقت ہے پاکستان کی اس وقت کے غریب آدمی کس حال میں زندگی گزار رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب آئے، سونے کی انہوں نے انگوٹھی پکڑی ہوئی تھی، رنگ پکڑا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں میں بیچنے آیا ہوں۔ کیا ہوا جی؟ میرا بل بہت آ گیا بجلی کا، سوری، بل آ گیا بہت زیادہ، اور ہم بل دے نہیں پا رہے، تو یہ ہمارے پاس ایک رنگ پڑا ہوا تھا سونے کا، تو یہ بیچ کر ہم بل دیں گے۔ تو وہاں پہ میں یہ سوچ رہا تھا اس مہینے تو سونے کا یہ رنگ بیچ کے دے لیں گے، تو اگلے مہینے کیا کریں؟ یہ بل تو ہر مہینے کم وقت آئے گا، اور اس بل کے ذریعے آپ نے اپنے سیاستدانوں کے جو ایئر کنڈیشن ہے وہ بھی چلوانے ہیں، ان کی گاڑیوں میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، ان کے تماشبینی کے جو اخراجات ہے، جو کنجر خانہ انہوں نے اپنے اپنے فارم ہاؤس پہ کیا، ان کے شراب شباب جو بھی، وہ سب آپ نے چلانے۔ آپ کا وہ خون نچوڑ کے اپنی پکنک منائیں گے، جب کہیں وہ جائیں گے 100 گاڑی آگے پیچھے لگے گی، اس کا پیٹرول بھی آپ نے ڈلوانا ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر نہیں تو دیکھ لیں، میں واحد جاہل ملک کے
لیڈرشپ دیکھی ہے کہ قبرستان بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں ریڈ کارپیٹ ڈال دو، وہ وزیر داخلہ آ رہے، ہمارا ایک وزیر اعظم بھی بنا تھا اسی طرح، وہ بھی ریڈ کارپیٹ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ قبرستان میں بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے قبرستان میں ریڈ کارپیٹ۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اندر ان کے کچھ نہیں ہے، مر چکی ہے یہ قوم، لیڈرشپ بھی مر چکی ہے، خود بھی مر چکی ہے، ان کے ضمیر مر چکی، غیرت مر چکی۔ اگر سادہ لفظوں میں کہو تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اب میں مٹی ڈالے، تو جناب بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا نقشہ بتاتے ہیں، پھر آگے انگلینڈ میڈیا ٹاک، وہاں پہ فرمیشی پروگرام، میڈیا کے لوگ جو وہ بھی لفافہ صحافی، کسی کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیا، سب پالتو، سمجھ گئے ہوں گے، پالتو سے ہڈی پروگرام چل رہا ہے، کوئی سوال نہیں۔ پنجاب بڑی ترقی کر رہا ہے، پنجاب میں بڑی زبردست، وہاں پہ ہر طرف رونقیں ہیں، لوگوں کے گھر میں اتنا راشن پہنچ گیا، ان کے گھروں میں راشن رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں بینکوں میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس طرح کی کہانیاں یہ لوگ سناتے۔ خدا کا گھر جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں رہیں گے، جو نمازی آئیں گے ان کے ہم برین واش کریں گے، اسکول میں جو بچے جائیں گے ان کے برین واش کریں گے، اور اس طرح لمبے عرصے تک ایک اقتدار کا جو پروگرام بن چکا ہے ان کا کہ 20-30 سال تک ہم نے اب چھوڑنا نہیں، سب کچھ آپ نے قابو میں کر لیا، تشدد کے ذریعے اس طرح بھی کیا، جھوٹے کیس ڈال کے لوگوں کو 30 سال کے جیل میں ڈال دیا، کوئی بین الاقوامی طور پہ آپ کو آواز نہیں آئی ہوگی کسی نے ان کی آواز کہ بے گناہ لوگ آپ نے جیلوں میں ڈالے، دنیا کو دلچسپی ختم ہوگی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فارغ لوگ ہیں، بلکہ ہر وقت فلاں جنگ ہم نے جیتی، فلاں پروگرام ہم نے جیتا، اور یہ سب ایک بادشاہت بچانے کے لیے۔ عمران خان کا خوف اتنا ہے کہ سب سے بڑا عہدہ بھی مل گیا، اس کے بعد بھی ذہن میں ہے کہ بادشاہی سسٹم دماغ میں ہے کہ اس طرح ہم ہولڈ کریں اس کو۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک گیم ہے جو کھیلی جا رہی ہے، کہاں سے کھیلی جا رہی، اشارتاً میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ سارا سسٹم، مساجد، آپ کے ادارے، ہر جگہ پہ وہ نمائندہ بادشاہ کا بیٹھا ہوا، اور جو ہمارے حالات ہے دوسرے ممالک کے ساتھ وہ آپ سب کے سامنے کہاں پہ ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ بادشاہی سسٹم جو اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اب شروع دوبارہ ہوگا، ہمارے ملکوں میں بھی تھا اور ختم ہو گیا، لیکن ایک بندے کے خوف کی وجہ سے پورے آئین کو چینج کیا جا رہا ہے، پورے سسٹم کو چینج کیا جا رہا ہے۔ سیاستدانوں کو یہ عقل کے اندوں کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ آپ اپنی موت کا سامان خود پیدا کر رہے ہیں، اپنے جتنے آپ کے پاس کوئی طاقت عمل تو ہے نہیں، جو ہے وہ خود بخود ہی آپ دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ ججوں نے جس طرح کیا، کبھی آج تک فیصلے نہیں کیے تھے، آخر ان کا کیا رزلٹ نکلا آپ سب کے لیے۔ یہ خوفناک ہے جو پاکستان کا نقشہ آنے والے دنوں میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرف جا رہا ہے۔ جو ہم نے پروگرام کیا تھا ڈبل نیشنلٹی ختم کرنے کا، اس میں دیکھ لیجیے گا یہ ختم کر دیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا پاکستان میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہوں نے اتنی دولت بھیجی ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے، اور انہی کے ساتھ یہ ایسا سلوک کریں گے، اور یہ آپ کو میں بتا دوں جو بھلا کرے گا اس کی کموتی آئے گی۔ کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان بنا تو چلو ٹھیک ہے، مگر یہ چلا کیوں نہیں، کیا وجہ ہوئی، کہاں پہ یہ پرابلم ہوئی کہ بنیادی طور پہ یہ مسائل ہمارے لیے شروع ہو۔ دوسری طرف آپ انڈیا دیکھ لیں وہ کہاں پہ پہنچ گئے، ان کے لوگ تو آپ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک میرے جاننے والے ہیں، وہ مختلف ممالک سے لوگوں کو ویزوں پہ بلاتے ہیں، کام کے ویزے پہ، وہ کہتے ہیں سب سے مشکل کام پاکستان کا ہے، وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ لوگ باہر آئیں، پاکستان کی گورنمنٹ نہیں چاہتی باہر آئیں، آئے دن آف لوڈ ہوئے ہوتے ہیں، کبھی لاہور، اسلام آباد، کراچی، کبھی کہیں سے کبھی کوئی ایشو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو پنجاب سے پاسپورٹ بننا ہوگا وہ کراچی سے نہیں بیٹھ سکے گا، عجیب و غریب وہاں پہ سسٹم چل رہا ہے، کسی کی سمجھ نہیں آ رہا، اگر صحیح پوچھے تو سب کی مت ماری ہوئی ہے، دماغ کام نہیں کر رہے، ہر بندے کو کہ میں اپنی زندگی گزار جو بعد میں ساری زندگی میرے اوپر لعنت ہی پڑتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لعنت کی ایک ایسی عادت پڑ چکی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جتنی پڑھے اتنی کام ہے، وہ کہتے اور پڑھے جی، عزت کے جنازے نکلے ہوئے ہیں، ماں بہن ایک کی جا رہی ہے، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ظلم کیے ہیں وہ سارا دن لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے ان کی ماں بہنوں کو وہ کہتے ہیں انہوں نے پیدا کی، جو کر کے گئی ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتی ہیں، مگر غیرت ختم، فنش، کوئی ایسی چیز آپ نہیں دیکھیں گے وہاں۔ میڈیا جس طرح وہاں پہ آپ کو میں نے بھی بتایا پالتو بنائی، سب سے خطرناک رول انہوں نے ادا کیا، اور انہوں نے جو اصل تھی وہ حقیقت کبھی بھی نہیں بتائی، اس کو چھپایا گیا، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا، یہاں پہ اب دنیا بڑی تیز ہو چکی، وہ نہیں بتاتے تو سوشل میڈیا پہ تو سب کچھ آ جاتا ہے۔ تشدد کی فضا ایسی وہاں پہ اس وقت خوفناک ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کی جو حالت کر دی گئی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال میں یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ آج کوئی ملک ہم نہیں چھوڑتے جہاں پہ پتہ ہو ہمیں کہ ان کے پاس 4 پیسے ہیں، وہاں جا کے ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ ابھی میرا وزیر اعظم کہیں گیا ہوا، اور ہمارے سے کسی نے کیا میٹنگ کر کے لینا، کیا لینا، ہمارے پاس ہے کیا، تو ہم خود جاتے ہیں تاکہ کچھ ہمیں مال شال ملے۔ نہیں، وہ مال لوگوں پہ بھی نہیں خرچ ہوتا، بے فکر رہے، آپ کی حالت نہیں بدلے گی، وہ مال ان کے اکاؤنٹ میں واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ آج بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا اس پروگرام میں کہ جتنے مرضی بورڈ مساجد میں لگائیں، اسکولوں میں لگائیں، دیواروں پہ لگائیں، مگر اس کے باوجود بھی لوگ وہی ڈال رہے ہیں جو لفظ میں نے پہلے بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔